اللہ کیسے پالتے ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام سے ایک دن اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اسرائیل یہ بتاؤ کہ تم اتنے لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، تو کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے آپ کو افسوس ہوا ہے؟ کہاں یا اللہ، دو جگہ افسوس ہوا تھا۔ کیا کہ ایک کشتی جا رہی تھی، آپ نے فرمایا کشتی کو غرق کر دو اور سب لوگوں کی روح قبض کر لو، تو میں نے سب کو روح قبض کر لی، ایک عورت اور ایک بچہ آپ نے کہا بچاؤ، بچا لیا۔ وہ عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے تختے پہ بہہ رہی تھی، آپ کا حکم آیا کہ ماں کی روح بھی قبض کر لو۔ کہ یا اللہ، یہ بچہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ دل میں سوچا، خیر میں نے روح قبض کر لی۔ اس بچے پہ مجھے بڑا ترس آیا کہ اس کا کیا ہو۔ اچھا دوسرا کہ یا اللہ، تیرے نبی نے شداد کو دعوت دی اور اس کو کہا کہ دیکھو اسلام قبول کر لو، اللہ کی بات مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے۔ انہوں نے کہا جنت کیسی ہوگی؟ سونے چاندی کے مکانات ہوں گے، ایسی ایسی چیزیں ہوں گی۔ اس نے کہا یہ تو میں بنا لوں گا جنت، میں اپنی دنیا میں جنت بنا لیتا ہوں۔ اس نے جنت بنائی اور پھر اعلان کیا کہ فلاں دن میں اپنی جنت میں داخل ہوں گا۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچا تو آپ کا حکم آیا کہ اس کی روح قبض۔ مجھے اس پہ افسوس ہوا کہ اس نے اتنی تمنائیں کی مگر آپ نے اس کو جنت نہیں دیکھنے دی، چونکہ اللہ اللہ ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ایک ذات ہے جس کے پاس جنت ہے اور وہ جس کے لیے چاہے گا جنت دے گا۔ اللہ اپنی طاقت اور قدرت ایسے ہی دکھاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا روح قبض کر لو، میں نے کر لی، مجھے اس پہ افسوس ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل پتہ ہے یہ شداد کون تھا؟ یہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بچا کے پال کے بڑا کر کے پال پوس کر کے کھلایا پلایا سب کچھ دیا، اور پھر یہ ہمارے مقابلے میں آ گیا۔ تو رازق کون ہے؟ اللہ۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔